جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے، جو مومنین مومنات مریض ہیں، اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں، لا علاج امراض میں مبتلا ہیں، آدم سے کہا دیکھو آدم، اگر میری بارگاہ میں کوئی حاجت لے کے آنا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حقیقت ہے بہت سوچا کرتا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح میں اور آپ رسول خدا کے کلمہ گو ہیں، اسی طرح حضرت علی بھی رسول خدا کے کلمہ گو تھے۔ کوئی شک ہے اس میں؟ نہیں۔ سب سے پہلے کلمہ گو، سب سے پہلے کلمہ گو حضرت علی تھے۔ جس طرح میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اسی طرح علی اور اولاد علی، فاطمہ، حسن، حسین اور امام زمان سارے کے سارے رسول خدا کے کلمہ گو تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، رسول خدا امیر المومنین کے استاد تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ علمنی رسول اللہ، رسول خدا نے، میں یہ پڑھ رہا تھا، ولادت کے فوراً بعد لعاب دہن امیر المومنین کے دہن مبارک میں، منہ میں آپ نے ڈالا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا علم اور حکمت منتقل کر دی ہے۔ ولادت کے بعد، ولادت کے بعد علم اور حکمت منتقل کر دی ہے۔ مگر آپ نے بھی سوچا ہوگا رسول خدا نے امت کے سامنے اتنے فضائل بیان نہیں کیے جتنے علی کے فضائل بیان کیے ہیں۔ رسول کی طرف سے بیان نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فضائل علی کو نصیب ہوئے ہیں وہ فضائل رسول خدا کو نصیب نہیں ہوئے، نہیں، یہ غلط ہے۔ ایک گمراہی ہے یہ کہنا کہ علی کے فضائل رسول سے، تمام فضائل کا سرچشمہ اور سردار جس کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں انسان کو بلند مقام نصیب ہوتا ہے وہ علم ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، خدا کے بارگاہ میں ان لوگوں کے درجات بلند ہوں گے جن کا علم سب سے زیادہ ہوگا، جن کا علم سب سے زیادہ ہوگا۔ اچھا جی، استاد تھے، استاد تھے۔ جتنی علی میں شجاعت اور بہادری تھی اتنے رسول خدا میں نہیں تھی۔ امیر المومنین اپنی شجاعت کے بارے میں قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب لما ولیتو، خدا کی قسم اگر پوری دنیا عرب مل کے کسی میدان میں علی کے مقابلے میں آئے، لما ولیتو، خوف کی وجہ سے علی ان کو پشت نہیں دکھائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہیں رسول خدا نے ایسا فرمایا ہو؟ نہیں فرمایا۔ امیر المومنین اپنے علم کے بارے میں کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جب تک میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، جو پوچھنا چاہتے پوچھو۔ فإني أعلم بطرق السماوات من طرق الأرض، علی کو آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بھی زیادہ معلوم ہیں۔ اچھا، رسول خدا نے کبھی اس طرح کا سلونی سلونی نہیں کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو علی کہتے ہیں نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ اس علم کا سہارا لے کے کہتے ہیں جو رسول کی طرف سے ملا تھا۔ ہاں، وہ اصحاب کی تعریف کر رہے تھے امیر المومنین، اصحاب کی نا، اصحاب کہیں صحابہ پیغمبر کی تعریف کر رہے تھے۔ کسی نے کہا یا امیر المومنین آپ باقی اصحاب پیغمبر کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بھی چند جملے کہیں، اپنی شان میں بھی کوئی فضیلت بیان کریں۔ فرمایا اچھا نہیں لگتا کہ بندہ اپنی تعریف کرے۔ وہ ایسا ہوشیار آدمی تھا، امیر المومنین کو، اب بھی لفظ کیا استعمال کروں شاید گستاخی نہ ہو جائے، ایسا امیر المومنین کو گھیرا کہ آمادہ کیا کہ اپنی فضیلت بیان کریں۔
کیا کہا اس نے؟ کہا کہ یہ جو آپ کے پاس فضائل ہیں نا، خصوصاً علم کی نعمت، علم کی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، خداداد نعمت ہے، اور خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، ہاں ان کو بیان کرو کہ خدا نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا آثار نعمہ علی عبدہ، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کے آثار تمہارے گھر میں، تمہارے بدن پر، تمہارے دسترخوان پر، ہاں خدا کی نعمتوں کے آثار کو ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب خدا نے تمہیں دیا ہے نا، پھر کنجوسی مت کرو، فراوانی کے ساتھ اہل خانہ کو کھلاؤ، اچھا لباس بنا کے دو، کشادہ اور کھلا ڈولا گھر بنا کے دو، اچھی سواری۔ یہ بھی حضور کا فرمان ہے من سعادت الرجل، خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس خوبصورت نیک سیرت ہمسر اور بیوی ہو، کشادہ گھر ہو، تیز رفتار سواری۔ آج کے زمانے میں سواری کیا ہے؟ اس زمانے میں یا گھوڑا ہوتا تھا، یا اونٹ ہوتے تھے، یا خچر، یا گدھا، بس یہاں گاڑیاں یہی تھیں۔ اس زمانے میں تیز رفتار۔ بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کو بیان کرو، مت چھپاؤ۔ یہ اس بندے خدا کی خواہش کو علی نے پورا کیا۔ کہا اگر یہ بات ہے، دیکھو میں جب بھی رسول خدا کے پاس جاتا تھا یہ بتانے کے لیے یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علی کے پاس جو کمال، جتنے بھی کمالات تھے وہ بدرجہ اتم اور بطریق اولا رسول خدا کے پاس بھی تھے۔ فرمایا میں جب بھی رسول خدا کے پاس جاتا، اذا سألت، توجہ کیجئے، اذا سألت اجبت، میں جو سوال بھی کرتا تھا رسول خدا مجھے میرے سوال کا جواب دیتے تھے۔ وَإِذَا سَكَتُّ بِالْفَرْض، اگر کبھی جا کے میں بیٹھ جاتا خاموشی سے اور ان حضرت کوئی سوال نہ کرتا، ابتدیت، آپ خود میرے سامنے علم اور حکمت بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ ہے، یہ رسول خدا کی شاگردی کا نتیجہ ہے، آپ سے فیضیاب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا، یہاں علی کے سینے میں علم اور حکمت کا ایک موجزن سمندر ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پتہ چلا یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ جو پوچھنا چاہتے پوچھو، مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، یہ اسی علم کا سہارا لے کے دعویٰ کرتے تھے جو رسول خدا نے امیر المومنین کو بچپن سے خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد لعاب دہن کے ذریعے علم و حکمت کو منتقل کیا علی تک۔ یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا نے علی کی آنکھ کھلی، ان کو علم حکمت سے نوازا، اور اس وقت تک نوازتے رہے جب تک رسول خدا کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی نے آنکھ کھولی، علی نے علم و حکمت منتقل کرنا شروع کیا۔ کب تک یہ سلسلہ جاری رہا؟ اس وقت تک جاری رہا جب تک رسول کی آنکھ بند نہ ہوئی۔ لہذا روایات میں ہے جب وقت آخر آیا نا، جب وقت آخر امیر المومنین کو رسول خدا نے بلایا، اور کسا کہیں یا چادر کہیں، اس کے نیچے امیر المومنین اپنا چہرہ یا وہ سر لے گئے، چند لمحہ چادر کے نیچے آپ نے اپنے سر مبارک کو رکھا اور نکالا۔ بڑے عجیب انداز میں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مرنے سے پہلے، جانکنی سے چند ملے پہلے کسی عزیز کو بلائے اور لحاف میں اس کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ملا کے اوپر چادر اوڑھے، ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں۔ یہ غیر معمولی عمل تھا۔ چند لمحے چادر کے نیچے اپنا سر نکالنے کے بعد جب سر باہر نکالا رکھ کے، لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ عجیب انداز ہے، ہم نے یہاں آخری خدا حافظی کا۔ اس دوران
کیا دیا آپ کو رسول خدا نے؟ فرمایا علمنی الف باب من العلم، اس ایک لمحے میں رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب دیے، اور ابھی اسی وقت ایک باب سے ہزار باب علم و حکمت کے خود بخود نکلتے چلے گئے۔ دیکھیں اس کائنات میں نا ایک خدا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ خدا کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر عام مخلوق سب خدا کے محتاج ہیں۔ رسول بھی خدا کا محتاج ہے۔ خدا نے رسول کو پیدا نہ کیا ہوتا تو وہ پیدا نہ ہوتے۔ رسول کو اتنے سال اگر زندہ رکھا ہے تو خدا نے زندہ رکھا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے لیے بھی خدا کے محتاج ہیں ہم سب، اور اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بھی خدا کے محتاج ہیں۔ آدم سے کہا دیکھو آدم، تو میری مخلوق ہے، تو نیاز مند ہے، کبھی نہ کبھی کوئی حاجت لے کہ میری بارگاہ میں تجھے آنا ہوگا۔ اے آدم، اگر میری بارگاہ میں کوئی حاجت لے کے آنا ہو، فَإِنْ كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَٰؤُلَاءِ فَتَوَسَّلْ، ان کو وسیلہ بنا کے پھر حاجت لے کے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ ان کو یہی وجہ ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، ہم نماز میں یا محمود بحق محمد، ہمارے بچے کو الحمدللہ یہ دعا یاد ہو گئی ہے، یا محمود بحق محمد، ویا اعلی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ تفسیر در مرسور ہماری اہل سنت برادران کی مشہور تفسیر ہے، اس میں سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ فتلقى آدم من ربہ بکلمات، اس کی تفسیر میں حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات یا الفاظ سیکھے یا حاصل کیے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم اس شجرہ ممنوعہ کے قریب گئے اور ان کو جنت سے نکلنا پڑا، اب مجھے کہنے دیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی نا، مجھ سے جب مانگنا ہو تو ان کو وسیلہ بنا کے مانگنا ہے۔ پھر حضرت آدم نے فرمایا یا محمود بحق محمد، ویا اعلی بحق علی، ویا فاطر السماوات بحق فاطر، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان الا ما غفرتری، میرا جو ترک اولا ہے اسے درگزر فرما۔ جی درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ امیر المومنین ہوں یا کوئی بھی الہی عہدے کا حامل ہو، وہ لوگوں کی اقرار، لوگوں کی بیعت کا محتاج نہیں ہوتا۔ جس کو خدا کوئی منصب یا عہدہ دیتا ہے وہ عہدہ اس کے پاس ہوتا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے۔ اور اس کی تائید میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، وہ ابن اسیر کی کتاب اسد الغابہ فی فضائل الصحابہ، اسد الغابہ کتاب کے نام کا مطلب بھی بیان کروں، بیشے کے شیر، اسد کی جمع اسد ہے، غابہ بیشے جنگل، اسد الغابہ فی فضائل الصحابہ، صحابہ کرام کی فضائل پر مشتمل اسد الغابہ ہے، کس کی؟ ابن اسیر کی۔ اچھا، ابن اسیر کے اندر یہ روایت درج ہے، قال رسول اللہ، رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تو کعبہ کی طرح ہے، تو کعبہ کی طرح ہے، تو تا ولا تاتی، پوری دنیا کے مسلمان چل کے کعبہ کی طرف جاتے ہیں، کعبہ چل کے کسی کے پاس نہیں جاتا۔ جی 25 لاکھ 30 لاکھ مسلمان وہ چل کے کعبہ کے پاس جاتے ہیں، کعبہ چل کے کسی کے پاس نہیں جاتا۔ جی ہاں، تو اس کی طرح ہے، فَإِنْ أَتَاكَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، لوگ تیرے پاس اگر آتے ہیں اور تجھے اپنا پیشوا بناتے ہیں، اپنا حاکم اور سربراہ بناتے ہیں، فَقْبَلْ، اس کو قبول کر، اور اگر فرض کریں وہ نہیں آتے،
فَإِن لَمْ يَأْتُوكَ، اور اگر تیرے پاس نہیں آتے، ایک بندہ بھی اگر تیری بیعت نہیں کرتا، فَلَا تَأْتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوكَ، تجھے ان کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ نہ آئیں، اس لیے کہ جو منصب خدا نے تجھے دیا ہے وہ اس بات سے مشروط نہیں ہے کہ لوگ تیری بیعت کریں۔